فرمایا وَإِذَا كَانَ مَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ خَاسِرًا، اگر ایسے لوگوں کے علاوہ جن کے اندر سورہ عصر میں موجود چاروں اوصاف کے علاوہ کے حاملین خائب و خاسر ہیں، ناکام ہیں، تو یہ بات جان لیجئے کہ گناہ انسان کے دلوں کو اندھا کر دیتی ہیں، اور اس اندھا کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر حق کا ادراک نہیں کر پاتا، یعنی اس کا علمی مستوی کمزور ہو جاتا ہے، علمی اعتبار سے اس کی جانکاری کمزور ہونے لگتی ہے۔ وَتُضْعِفُ قُوَّتَهُ وَعَزِيمَتَهُ، ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بصیرت کمزور ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اس کے اندر موجود عزم و ہمت اور قوت عمل بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ فَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ، تو وہ انسان اپنے آپ کو حق کے اوپر قائم ہوتا ہوا نہیں رکھ پاتا۔ بل قد تتوارد علی القلب، یہ گناہ جب انسان کے دلوں پر مسلسل آتے رہتے ہیں تو صورتحال اس دل کی کیا بنتی ہے؟ فرماتے ہیں حتی ینعکس ادراکہ، جب گناہوں کا یہ سلسلہ دلوں کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، دلوں پر گناہوں کے سلسلے کے اثرات آتے رہتے ہیں، تو دل کی بصیرت پلٹ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کا زاویہ الٹ جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ کما ینعکس سیرہ، اور صرف علمی معلومات کی حد تک الٹ پلٹ کا وہ شکار نہیں ہوتا، بلکہ عملی اعتبار سے بھی اس کے اعمال کے اندر الٹ رفتار چالو ہو جاتا ہے، الٹ رفتار اس کے اندر آنے لگتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَيُدْرِكَ الْبَاطِلَ حَقًّا، تو انسان باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے، یعنی علمی اعتبار سے یہ الٹا ادراک ہوا، یہ الٹی معلومات ہوئی کہ جو باطل ہے اب اس کا دل اس کو حق باور کرنے لگتا ہے، اسے حق سمجھنے لگتا ہے۔ وَالْحَقَّ بَاطِلًا، اور جو حق ہوتا ہے اس دل کے نزدیک جس کے اوپر گناہوں کے مسلسل اثرات آتے رہتے ہیں، اس حق کو وہ باطل سمجھتا ہے۔ وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا، اور معروف کو منکر سمجھتا ہے۔ وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا، اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تو علمی اعتبار سے جو کمزوری ہوتی ہے تو اس کا زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی پلٹ جاتی ہے، اور دوسری طرف فَيَنْتَكِسَ فِي سَيْرِهِ، دوسری طرف اس کا عمل نہ صرف کمزور ہوتا ہے بلکہ عمل کی رفتار بھی، عمل کی رفتار جس زاویے میں تھی اس کے اپوزٹ میں چلنے لگتی ہے۔ اب اگر اس کو مشرق میں جانا ہے تو پلٹ کر کے اب وہ مغرب کی طرف چلنے لگتا ہے۔ وَيَرْجِعُ عَنْ سَفَرِهِ إِلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، سفر اس کا تھا اللہ اور آخرت کی طرف کا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سفر اللہ اور اس کے اور آخرت کے گھر کے بجائے الى سفرہ الى مستقر النفوس المبطلہ، وہ ان جگہوں کی طرف چلنے لگتا ہے جہاں کے لوگ دنیاوی زندگی ہی پر قانے ہو کر کے بیٹھ گئے اور اللہ اور اس کی آیات سے پورے طور پر غافل ہو گئے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تیاری کے سلسلے کو ہی بھول گئے۔ تو یہ صورتحال انسان کے علم اور اس کے عمل دونوں کے اوپر وہ لاگو ہو جاتا ہے، دونوں کے اوپر اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ مشہور حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس پر ایک بار نگاہ ڈالیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں، مرفوع روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، فتنے جو آتے ہیں وہ دلوں کے اوپر پیش ہوتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ اس کے اثرات کہاں پڑتے ہیں؟ دلوں پر۔ کالحصیر عودن عودن، جیسے کہ چٹائی ہے، ایک ایک تنکا مل کر کے جب اسے جوڑ دیا گیا تو چٹائی بن گئی،
ایک ایک خوشہ اس کا جب اکٹھا کر دیا گیا تو چٹائی بن گئی۔ تو اسی طریقے سے انسان کے دلوں کے اوپر ایک ایک گناہ کا اثر وہ فتنہ بن کر کے اپنے اثرات کو دلوں کے اوپر ڈائریکٹ ڈال دیتا ہے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، تو جس دل کے اندر اس کے قبول کرنے کی صلاحیت رہتی ہے، یعنی ان فتنوں کو، ان گناہوں کی طرف مائل ہونے کو، جو دل اس کو پورے طور پر ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس کے دل کی چاہت ہی رہتی ہے کہ ہمیں یہی کام کرنا ہے اور ایسی ہی چیزوں کی طرف دھیان دینی ہے، یعنی گناہ جیسے کام، نُکِتَ فِيهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، تو اس دل کے اندر کالے سیاہ نقطے پڑنے لگتے ہیں۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جب ایسے فتنے والے اعمال انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں اور وہ دل اس کو قبول نہیں کرتا، نُکِتَ فِيهِ نُکْتَةٌ بَيْضَاء، تو دل میں اللہ رب العالمین اس کے اس انکار کی وجہ سے، قبول نہ کرنے کے نتیجے میں، اس کو رد کرنے کے نتیجے میں، اس سے منہ پھیرنے کے نتیجے میں ایمان کی چاشنی کا نقطہ اس کے دلوں کے اندر ثابت کر دیتا ہے، یعنی اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ یہ دو دلوں والے فتنے بن کر کے لوگوں کے بیچ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ علی ابیض مثل الصفا، جیسے کہ ایک چکنا مکنا سفید پتھر ہو، صاف ستھرا، فلا تضرہ فتنہ، تو کیسا بھی فتنہ ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ما دامت السماوات والارض، کبھی بھی وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ والآخر، اور دوسرا دل، اسود مربادا کالکوز مجخیا، وہ سیاہ ہوگا اور بدلا ہوا ہوگا، ایسے جیسے کہ انسان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہو اور اس کو پلٹ دے۔ لا یعرف معروفا، تو یہ صورتحال جب اس کے دل کی بن جاتی ہے تو وہ معروف کو، یعنی اچھی چیز کو، وہ اچھی نہیں سمجھتا۔ ولا ینکر منکرا، اور نہ ہی کسی بری چیز کو وہ بری سمجھتا ہے۔ الا ما اشرب من ہوا، ہاں وہ چیزیں جو اس کی دل کی چاہت کی ہیں، یعنی نافرمانی اور گناہ کے اعمال، ان کو وہ پسند کرتا ہے، ان کو وہ لائک کرتا ہے اور ان کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے جو باتیں یہاں پیش کی ہیں دراصل اسی کا خلاصہ ہے، یا اسی کا ایک تفصیلی تجزیہ ہے جو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو آشنا کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے دل کی یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ علمی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور صحیح اور غلط کے درمیان کی تمیز کی صلاحیت اس کی آہستہ آہستہ نہ صرف کم ہوتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے بھی آگے بڑھ کر کے وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط باور کرنے لگتا ہے۔ یہ صورتحال بن جاتی ہے بطور عقاب کے، بطور سزا کے۔ اور دوسرا وہ دل جو ایسی چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا بلکہ ان کا انکار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ ثابت قدم رہتا ہے ان تمام حالات میں جو مصیبت اور تکلیف کی ہوتی ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عُقُوبَةِ الذُّنُوبِ إِلَّا هَذِهِ الْعُقُوبَةِ، اگر گناہوں کے سزاؤں میں سے صرف یہی ایک سزا کسی انسان کو ملتی اس دنیا کے اندر، لَكَانَتْ كَافِيَةً، تو یہ سزا اس شخص کے لیے کافی تھی، داعیۃً الی ترکها، ایسی سزا کہ جو اسے ایسے گناہوں سے دور رکھنے کے لیے آمادہ کر رہی ہو۔